اتنی بڑی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں، تیری سن رہا ہے، تو آہستہ بول، تیری سنتا ہے، تو کان میں سرگوشی کر، تیری سنتا ہے۔ اب اور کیا کر؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا، زبان تالو سے لگا، ہونٹ بند کر، میں کیا بولا آپ کو پتا چلے؟ میں کیا بولا مجھے بھی نہیں پتا چلا، میں نے محسوس کیا، میرے کانوں نے نہیں سنا۔ تو انسان کی وہ بات جو اپنے دل کی دھڑکنوں سے کرتا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، اسے عربی میں اخفا کہتے ہیں۔ تو میرا رب خبر دے رہا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ اتنی کائنات ہے، زندہ بھی، مردہ بھی، جاندار بھی، بے جان بھی، میں تمہارے زور کا بول بھی سنتا ہوں۔ جب زبان تالو سے لگ کر بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو تو میں تمہارا وہ بول بھی سنتا ہوں۔ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ جب حیرت بڑھ گئی، پیمانہ چھلکنے لگا، اب آیا نام تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، صفت لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، صفت بادشاہی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، صفات بادشاہی۔ ہے کون؟ اللہ۔ اب آیا کون ہے؟ اللہ، اور اس کا کوئی مقابل ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، احد ہے، صمد ہے۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس چار دیواری اور اس جیسی اور چار دیواریاں جو پورے ملک میں ہیں، اور اس میں یہ درویش لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، چٹائیوں سے سل کر، پیڑ پہ پتھر باندھ کے۔ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے جو 11 سال اپنے دے دیں جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے۔ ایسے علماء کوئی نہیں ہے جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پوری زندگی گزار دیں، بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں لے سکتے، بچی جوان ہو جائے اپنی تنخواہ سے شادی نہیں کر سکتے، زندگی بھر اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے۔ یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اس ملک کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں آنے دی۔ ایک حرف، قتیبہ بن بکار کے درس میں ملک کافور اخشیدی بادشاہ مصر آ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا۔ 1000 دینار، 1000 دینار 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 18 برس وہ ہر سال 1000 دینار دیتا رہا، 36 کروڑ ان کے گھر چلا گیا۔ 18 برس کے بعد ایک پرچہ سامنے رکھ دیا، حضرت اس پہ دستخط کر دیں۔ ایک غلط فتویٰ مانگا، غلط فتویٰ مانگا۔ قتیبہ بن بکار فرمانے لگے میں اس پہ کبھی دستخط نہیں کروں گا۔ کہ آپ کر دیں، میری حکومت کا مسئلہ ہے، سیاسی ضرورت ہے اور آپ کو دنیا مانتی ہے، لہذا آپ کو سائن کرنے ہوں گے۔ کہ میں نہیں کر سکتا، میرے رب کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک دم غصے میں آ گیا، میرے پیسے واپس کرو یا سائن کرو۔ اب اس کو خیال ہے یہ درویش آدمی ہے، انہوں روٹی نہیں لگتی، اس 18,000 کتوں واپس کر دیں۔ میں نے بتایا 36 کروڑ روپیہ بنتا ہے 18,000 دینار۔ 36 کروڑ تو آج کا بڑے سے بڑا ارب پتی ایک دن میں واپس نہیں کر سکتا، کہے گا میں نے مہلت دے۔ تو یہ تو درویش آدمی، اس کے پاس کہاں سے ہوگا؟ کہ میرے پیسے واپس کر یا یہاں سائن کر۔ ان کا بہت اچھا، اٹھے گھر گئے، 18 تھیلیاں جیسے
بادشاہ کے خزانے سے نکلی تھی مہر لگی ہوئی بند، انہوں نے ان تھیلیوں کو کھولا بھی نہیں تھا، 18 کی 18 آ کر اسے سامنے پھینک کر فرمایا تو نے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، تو نے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، چلے جا نکل جا۔ اللہ نے بہت بڑی تعداد میں ایسی ہستیاں دیں جو چر گئے آروں سے، نشروا بالمناشیر، آروں سے چر گئے، حملوا علی الاخشاب، سولیوں پہ لٹک گئے، لیکن اللہ کے پیغام میں اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں زیر زبر کی کمی نہیں آنے دی۔ علم تو نام قرآن کا ہے، علم تو نام میرے نبی کے حدیث کا ہے، اس علم کے بغیر کون بتائے گا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ تھک گئی دنیا کی سائنس ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے۔ میرے رب نے اعلان کر کے سنا دیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن، ثم استوى علی العرش، عرش کا استوا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام، یطلبہ حثیثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے بنانے والا اللہ۔ یہ سورج کہاں سے آیا؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ چاند کہاں سے آیا؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، ان کا نظام درست کیسے ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ان کو سنبھالتا کون ہے؟ يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، ان کو سنبھالنے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ۔ ان تاروں کو گردش کون دیتا ہے؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، یہ سارا آسمانی خلائی کہکشائی نظام کس نے بنایا ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، یہ دھرتی کا فرش کس نے بچھایا ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، میرے اللہ نے بچھایا ہے۔ اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا ہے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، میرے اللہ نے نظام بنایا ہے۔ پہاڑ کون لے کر آیا ہے؟ والجبال ارساها، تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، کس لیے ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے۔ زمین آسمان میں بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، وہ اللہ لے کے آتا ہے۔ اس میں پانی کون بھرتا ہے؟ ان سے پانی کون برساتا ہے؟ کب وہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ وہ اللہ پھاڑتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اس سے پھل پھول غلے کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ نکالتا ہے۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ وتصریف الریاح، یہ بادلوں کو ہیر پھیر کون کرتا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ سمندر میں کشتیاں کون چلاتا ہے؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، زمین میں زندگی کون لاتا ہے؟ فاحیا به الارض بعد موتها، یہ پوری دنیا میں مختلف شکلوں کی کو کون زندگی دیتا ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، یہ رزق کون پہنچاتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ واللہ خلقکم من تراب، اللہ ہے، پھر ثم من نطفۃ، تمہیں مٹی سے نکالا نطفے کی شکل میں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کو علقہ، علقہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ علقہ کو جونک کس نے بنایا؟ علقہ ایک جونک کی شکل بنتی ہے، پھر اسے لوتھڑا کون بناتا ہے؟ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ زندگی موت کا نظام کون بناتا ہے؟ خلق الموت والحیات، اور یہ کیوں بناتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کون کرتا ہے۔ یہ حق و باطل کی تمیز کس نے کروائی؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کھل کے واضح کس نے کر دیا؟ کس نے واضح کر دیا؟ ہدیناہ النجدین، کھول کے واضح کر دیا ہے۔ حق بھی ایک پہاڑ کی طرح ہے، باطل بھی ایک پہاڑ کی طرح کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، کمزور آنکھوں سے نظر آتا ہے، اندھے کو بھی نظر آتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے،
یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط شیطان ہے، یہ شیطانی راستے ہیں، یہ رحمانی راستے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، میرا اللہ بتاتا ہے۔ لعب و لہو ہے، زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ متاع الغرور، اس کی قیمت کیا ہے؟ متاع قلیل، اس کی زندگی کیا ہے؟ ایام معدود، یہ تھوڑے دنوں کا ساز و سامان ہے، یہ مٹ جانے والا ساز و سامان ہے۔ اس میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے آنے میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے تو درخواست نہیں دی تھی، میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس لیے آیا کہ اپنے رب کی بندگی کر کے اسے راضی کر۔ یہ پھر موت کیا ہے؟ اس موت کے بعد کیا ہے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، میرے نبی نے بتایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، مارا، قبر میں اتارا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تو میں اٹھاؤں گا، ساری کائنات کو موت دے گا، موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، زندہ کر کے زمین بچھائے گا، آسمان کی چھت بنائے گا، دوبارہ ساری کائنات کو یوں بنائے گا، پھر ساری کائنات کو زندہ کرے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں۔ جی یومئذ بجہنم، جہنم آ رہی ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت آ رہی ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط آ رہا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو آ رہا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پیپر کھولے جا رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، آج سارے بھید کھول کے دکھائے جائیں گے۔ دنیا میں چھپائے گئے، یہاں دکھائے گئے، یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا۔ وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے۔ اور پھر ایک کو مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً، ایک کو اللہ کھڑا کرے گا۔ اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا۔ اعطیتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت، سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا۔ دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے، برائی ہے۔ تولو، جھوٹ سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا۔ آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا۔